السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اہم دینی اسباق کا یہ 64 نمبر درس، جس میں ہم نماز جنازہ کا طریقہ اور تکبیرات کتنی ہیں، نماز جنازہ جہری پڑھتے ہیں یا سری پڑھتے ہیں، تو آتے ہیں نماز جنازہ جو ہے اس کا حکم کیا ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ایک بندے کا نماز جنازہ پڑھنا تھا، اس پر قرض تھا، تو آپ نے کہا صلو علی صاحبکم، تو آپ نے حکم دیا، خود نہیں پڑھا اس کا کیونکہ اس کے اوپر قرض تھا۔ شیخ البانی بھی صحیح راجح کہتے ہیں۔ انس بن مالک کہاں نماز جنازہ پڑھتے وقت کہاں کھڑا ہو امام؟ انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے۔ امام جب جنازہ پڑھائے تو میت کے سر کے پاس کھڑا ہوگا اگر مرد ہے، اور پھر ایک عورت کا جنازہ لایا گیا تو اس کے درمیان میں آپ کھڑے ہوئے، یعنی اس کے وسط میں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے میں کھڑا ہوا۔ اور یہ ابو داؤد کے اندر ہے اور یہ صحیح، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو حالت نفاس میں فوت ہوئی تھی، فقام وسطها، آپ درمیان میں اس کے کھڑے ہوئے، یعنی اس کی چارپائی رکھی گی، آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے، نہ سر کے پاس نہ پاؤں کے پاس، بلکہ درمیان میں کھڑے ہو کے آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ اور یہی قول ہے جمہور علماء کا، جن میں امام احمد، امام شافعی، امام شوکانی، اور اسی طرح ایک قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور امام ابو یوسف سے بھی ایک قول مروی ہے۔ تکبیرات کتنی کہیں جائے؟ تکبیرات جو ہیں 4 یا 5، یہ اکثر ہے۔ 4-5 تکبیریں کہنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، البتہ بعض صحابہ سے 9 تک تکبیریں کہنا بھی ثابت ہے۔ 9 تکبیروں کی ایک روایت جو ہے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ اور 4 تکبیروں کے دلائل میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نجاشی کا جنازہ پڑھایا، فکبر علیہ 4، تو اس پر آپ نے 4 تکبیریں کہیں، اور یہ بخاری کے اندر ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ سے بھی اس معنی میں ایک حدیث مروی ہے جو کہ بخاری کے اندر ہے۔ اور ابن عباس سے بھی اسی طرح مروی ہے، عقبہ ابن عامر اور براء ابن عازب سے بھی مروی روایات ہیں جو کہ امام البیہقی نے معلقاً ذکر کی ہیں ان صحابہ سے۔ اسی طرح ابو امامہ سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد امام سورہ فاتحہ ہلکی آواز میں تلاوت کرے، پھر 3 تکبیریں کہے اور آخری تکبیر کے ساتھ سلام پھیر دے۔ اور یہ احکام الجنائز میں شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، اور سنن نسائی میں یہ روایت ہے۔ اس طرح محلہ میں ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا سے مروی ہے کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر 4، آپ 4 تکبیریں کہتے جنازہ میں، اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو تکبیرات آپ نے جیسے سماعت فرمایا کہ 4 تکبیرات اکثر ہیں، اور یہی تقریباً اکثر معمول بھی ہی ہے۔ تو قرأت جو ہے سری قرأت کی دلیل یہ حدیث ابو امامہ ابن سہل سے مروی جو ہے، سنت فی الصلاۃ علی الجنازہ ان یقرأ فی تکبیرۃ الاولی بأم القرآن مخافتۃ ثم یکبر 3 والتسلیم عند الآخرہ، یعنی اس میں جو ہے ابو امامہ کی حدیث میں خاموشی سے نماز آہستہ آواز سے پڑھنا ثابت ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد دعا اور پھر سلام ہے۔ تو یہ طریقہ ہے تکبیرات کا۔ اور عبداللہ ابن عباس سے جو روایت ہے اس میں جہری کا بھی ملتا ہے ثبوت،
تو دونوں طریقے ثابت ہیں، جہری بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اسی طرح سری نماز یعنی آہستہ آواز سے بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ عوف ابن مالک سے روایت ہے جو دعائیں ہیں نماز جنازہ میں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الخطایا کما نقیت ثوب الابیض من الدنس وابدل له دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو جہری قرأت کی دلیل سنن نسائی کی روایت ہے جس میں عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے جہری قرأت کی اور کہا یہ سنت ہے، اور مزید اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی جس میں حضرت عوف ابن مالک فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازہ فحفظنا من دعائہ، تو ان کی دعا کیسے یاد ہوئی؟ آپ نے بلند آواز سے پڑھی تو وہ دعا یاد ہوئی، اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ تو یعنی عبداللہ ابن عباس کی روایت اور عوف ابن مالک کی روایت میں جہری نماز یعنی بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے، اور جو ابو امامہ کی روایت ہے اس میں سری، یعنی دونوں طریقے جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ آپ نے یہ دعا بھی پڑھی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے، جامع ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ آخری تکبیر کے بعد دونوں جانب سلام پھیرا جائے یا ایک طرف؟ عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیا۔ احداہن التسلیم علی الجنازہ مثل التسلیم فی الصلاۃ، ان میں ایک وہ چیز ہے جیسے نماز جنازہ میں سلام پھیرنا ہے جیسے عام نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ اور یہ روایت جو ہے حسن ہے، درجے کی ہے، امام بہقی نے ذکر کیا ہے اور اس کی سند کو جید قرار دیا ہے، اور طبرانی نے کبیر میں بھی روایت کیا ہے، معجم الکبیر کے اندر، اور اس کے رجال صحیح ہیں، ثقہ ہیں، اور مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ ایک نماز جنازہ میں اس طرح سلام پھیرنا ہے جیسے نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس سے حدیث سے ثابت ہوا کہ نماز جنازہ میں عام نمازوں کی طرح دائیں اور بائیں دونوں جانب سلام پھیرنا جائز ہے، اور اس طرح ایک جانب سلام پھیر دیا جائے تو یہ بھی کفایت کر جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں، وسلم تسلیمۃ واحدہ، اور ایک مرتبہ ہی سلام پھیرا۔ اور یہ دارقطنی اور مستدرک حاکم اور امام بہقی نے اپنی سنن میں ذکر کیا، شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے احکام الجنائز کے اندر۔ تو یہ دونوں طرف سلام بھی ثابت ہے اور ایک طرف سلام پھیرنا بھی ثابت ہے حدیث سے۔ زید بن خالد جونی سے مروی ہے کہ خیبر کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خائن شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، بلکہ دیگر احباب سے کہا صلوا علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، اور یہ صحیح روایت ہے، ابن ماجہ سنن نسائی کے اندر ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ تو جو گناہ گار ہوں تو امام اور معروف تقوی اور صلاح سے جو معروف ہو لوگوں میں، وہ نہ نماز جنازہ اس کی پڑھے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے اور عام مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جس نے خودکشی کی ہو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ امام مالک، امام شافعی، ابو حنیفہ اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ نافرمانوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اگر مرتد نہیں ہوا، مسلمان ہے اور فاسق ہے، گناہ ہوئے ہیں اس سے، کبیرہ گناہ بھی کوئی ہوا ہے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا جس نے تیر کے ذریعے خودکشی کر لی تھی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے متعلق فرمایا اما انا فلا اصلی، کہ میں اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اس سے یہ بات یہ اخذ کی جاتی ہے کہ عام افراد اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر جنازے کے بارے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر کے احکام انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واللہ تعالیٰ اعلم۔